اس ویڈیو میں ہم اور این کے استعمال کو اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے ایک دلچسپ مشق کریں گے۔ چلیے مل کر پڑھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ آپ بھی پڑھیے۔ We use a or an before singular nouns only۔ We ہم use استعمال کرتے ہیں a یا an کو before پہلے singular واحد nouns اسم only صرف۔ We use a or an before singular nouns only، یعنی ہم صرف اسم واحد سے پہلے a اور an کا استعمال کرتے ہیں۔ اور اسم واحد کیا ہوتا ہے؟ وہ شخص یا چیز جو کہ تعداد میں صرف ایک ہوتی ہے، اور اسے انگلش میں سنگولر ناؤن کہتے ہیں۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ Fill in the blanks with a or an۔ fill یعنی پر کیجئے، in the blanks یعنی خالی جگہ کو، with ساتھ a یا an کے۔ fill in the blanks with a or an یعنی a یا an لگا کر خالی جگہوں کو پر کیجئے۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ put an X where you cannot use them۔ put لگائیے an ایک X یعنی X کا نشان، where جہاں you آپ cannot نہیں use استعمال کر سکتے them انہیں۔ put an X where you cannot use them یعنی جہاں آپ انہیں استعمال نہیں کر سکتے وہاں X یا کراس کا نشان لگائیے۔ اس X کے نشان کو کراس کا نشان بھی کہا جاتا ہے۔ اور them سے کیا مراد ہے؟ a یا an۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جہاں a یا an کا استعمال نہیں کیا جا سکتا وہاں ہم نے خالی جگہ پر کراس کا نشان لگانا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ Capitalize where needed۔ Capitalize یعنی کسی لیٹر کو کیپٹل میں لکھنا، where جہاں needed ضرورت ہو۔ Capitalize where needed، اور جہاں ضرورت ہو وہاں کیپٹل لیٹر کا استعمال کیجئے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے۔ Number 1، I have blank cat۔ I میرے have پاس ہے، blank cat بلی۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ میرے پاس ایک بلی ہے۔ کیٹ کا لفظ کیا ہے؟ یہ ہے سنگولر ناؤن۔ تو اب اس کے ساتھ کیا آئے گا؟ a یا an۔ تو جیسا کہ آپ پہلے بھی سیکھ چکے ہیں، ہم کیسے پتہ لگائیں گے کہ اس کے ساتھ a آئے گا یا an؟ ہم یہ دیکھیں گے کہ کیٹ کے لفظ کا پہلا لیٹر کیا ہے؟ لیٹر C۔ اور اب کیا دیکھنا ہے کہ کیا یہ وال ہے یا نہیں؟ تو والز کیا ہوتے ہیں؟ لیٹرز A، E، I، O اور U۔ تو اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے کہ ان میں لیٹر C نہیں آتا، اس کا مطلب ہے یہ وال نہیں ہے۔ تو ایسے الفاظ جو کہ وال سے شروع نہیں ہوتے ان سے پہلے کیا آتا ہے؟ بالکل ٹھیک۔ یہاں کیا آئے گا؟ تو یہ کیا بن جائے گا؟ مل کر پڑھتے ہیں اس جملے کو۔ I have a cat، یعنی میرے پاس ایک بلی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اب اگلا جملہ نمبر 2، This is blank table۔ This یہ is ہے blank table میز۔ تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک میز ہے۔ ٹیبل کا لفظ بھی سنگولر ناؤن ہے، یعنی اسم واحد، یہ تعداد میں صرف ایک ہے، تو اس کے ساتھ بھی a یا an آئے گا۔ اور جیسا کہ آپ پہلے سیکھ چکے ہیں، اب آپ بتائیے ٹیبل کے لفظ سے پہلے کیا آنا ہے؟ a یا an؟
بالکل ٹھیک، اس سے پہلے آئے گا کیونکہ لیٹر ٹی کیا ہے، یہ بھی واول نہیں ہے، تو یہاں لکھیں گے اب مل کر جملے کو پڑھتے ہیں. This is a table یعنی یہ ہے ایک میز. اگلا جملہ نمبر 3. My mother gave me blank flower. میری مدر امی gave نے دیا مجھے بلینک فلاور پھول. تو اس جملے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ میری امی نے مجھے ایک پھول دیا. یہاں بھی فلاور کا لفظ کیا ہے، یہ ہے ایک سنگولر ناؤن یعنی یہ تعداد میں صرف ایک چیز ہے. تو جیسا کہ ہم سیکھ چکے ہیں یہاں کیا آئے گا، یا این. اب آپ بتائیے یہاں یا این میں سے کیا آئے گا. بالکل ٹھیک، یہاں ہم لکھیں گے بیکاز فلاور کا لفظ جو ہے، کیونکہ فلاور کا لفظ جو ہے وہ کس سے شروع ہو رہا ہے، لیٹر ایف سے، اور لیٹر ایف کیا ہے، یہ واول نہیں ہے. اب مل کر جملے کو پڑھیں گے، آپ بھی پڑھیے. My mother gave me a flower یعنی میری امی نے مجھے ایک پھول دیا. اب اگلا جملہ نمبر 4. Hens lay blank eggs. Hens مرغیاں لے دیتی ہیں ایگز انڈے. اب یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ مرغیاں انڈے دیتی ہیں، تو بلینک کے بعد جو لفظ ہے یہ سنگولر ناؤن نہیں ہے، کیونکہ ایگز کا سنگولر ہوتا ہے ایگ، اور ایگز کا لفظ یہ ہے پلورل، اور یہ تعداد میں ایک سے زیادہ انڈوں کے متعلق اشارہ کر رہا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوگا، اب یہاں ہم نے یا این کا استعمال نہیں کرنا، کیونکہ یا این کا استعمال صرف ان الفاظ کے لیے ہوتا ہے جو کہ تعداد میں صرف ایک چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں، جیسا کہ کیٹ، ٹیبل اور فلاور. اب یہاں یہ ایک پلورل لفظ ہے جسے اردو میں اسم جمع بھی کہتے ہیں. یہ تعداد میں ایک سے زیادہ چیزیں ہیں، اس لیے ان کے لیے یا این نہیں آئے گا، کیونکہ یا این کا مطلب ہوتا ہے ایک. اور ہم نے کیا پڑھا تھا، جہاں یا این نہیں آئے گا وہاں ہم نے کیا نشان لگانا ہے، بالکل ٹھیک، یہ کراس کا نشان جو کہ لیٹر ایکس کی شکل میں ہوتا ہے. تو اب مل کر اس جملے کو پڑھتے ہیں. Hens lay eggs یہ ایک مکمل جملہ ہے. Hens lay eggs یعنی مرغیاں انڈے دیتی ہیں. بالکل ٹھیک. اب اگلا جملہ نمبر 5. He is eating blank orange. چلیے اب آپ نے بتانا ہے کہ اس خالی جگہ پر ہم کیا لکھیں گے. پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس جملے کا کیا مطلب ہے. He is eating orange یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ مالٹا کھا رہا ہے، اور اورنج کا لفظ کیا ہے، یہ ہے سنگولر ناؤن. ایسے الفاظ کے ساتھ کیا آتا ہے، یا این. اب آپ بتائیے اورنج سے پہلے کیا لکھا جائے گا. بالکل ٹھیک، یہاں آئے گا این، این، کیونکہ اورنج کے لفظ کا پہلا لیٹر ہے او جو کہ ایک واؤل ہے. اب مل کر اس جملے کو پڑھتے ہیں. He is eating an orange یعنی وہ ایک مالٹا کھا رہا ہے. اگلا جملہ نمبر 6. Blank tomatoes are red. Tomatoes یعنی ٹماٹر، are ہیں red لال. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ٹماٹر لال ہیں، یا پھر ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ٹماٹر لال ہوتے ہیں. ایک مرتبہ پھر پڑھتے ہیں. Tomatoes are red یعنی ٹماٹر لال ہیں یا پھر ٹماٹر لال ہوتے ہیں. تو چلیے اب آپ سوچ کر بتائیے اس خالی جگہ پر ہم نے کیا لکھنا ہے. کیا یہاں یا این آ سکتا ہے؟ جی نہیں، کیونکہ ٹمیٹوز کا لفظ ایک پلورل ناؤن ہے، یعنی یہ تعداد میں ایک سے زیادہ چیزیں ہیں.
تو ان کے ساتھ یا این نہیں آئے گا. یہاں ہم کیا لگائیں گے؟ کراس کا نشان. بالکل ٹھیک. ٹمیٹوز آر ریڈ یہ ایک مکمل جملہ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پہلا لیٹر کیپٹل میں لکھا گیا ہے. اس سے بھی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کوئی لیٹر یا لفظ نہیں آئے گا. چلیے اب اگلا جملہ پڑھتے ہیں. نمبر 7. بلینک ڈاگ از بارکنگ. ڈاگ کتا ہے. از یعنی ہے. بارکنگ یعنی بھونکنا. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک کتا بھونک رہا ہے. تو اب یہ بتائیے اس سے پہلے کیا آئے گا؟ اس خالی جگہ پر کیا لکھیں گے؟ بالکل ٹھیک. یہاں آئے گا کیونکہ ڈاگ ایک سنگولر ناؤن ہے. یہ تعداد میں صرف ایک ہے. تو اس کے ساتھ آئے گا کیونکہ یہ ایک ایسے لیٹر سے شروع ہو رہا ہے جو کہ واؤل نہیں ہے بلکہ ایک کانسوننٹ ہے. لیکن اب کیونکہ جملہ شروع کرنے کے لیے سب سے پہلے آ رہا ہے تو اسے ہم نے کیسے لکھنا ہے؟ ہم نے پڑھا تھا کیپٹلائز ویئر نیڈیڈ یعنی جہاں بھی ضرورت ہو وہاں کیپٹل میں لکھیے. تو اب کیونکہ یہ اس جملے کا پہلا لیٹر ہے تو اسے ہم نے کیپٹل میں لکھنا ہے. یہاں لکھیں گے کیپٹل اے تو یہ بن جائے گا اب مل کر اس جملے کو پڑھتے ہیں. A dog is barking یعنی ایک کتا بھونک رہا ہے. اب اگلا جملہ نمبر 8. Blank kite is colorful. کائٹ پتنگ is ہے colorful رنگین یعنی یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک پتنگ رنگین ہے. تو آپ بتائیے اس خالی جگہ پر کیا لکھیں گے؟ کائٹ کیا ہے؟ یہ سنگولر ناؤن ہے. یہ تعداد میں صرف ایک ہے. یہاں یا این آئے گا. بالکل صحیح. اور یہاں کیا آنا ہے؟ بالکل ٹھیک کیونکہ کائٹ کے لفظ کا پہلا لیٹر ہے کے جو کہ ایک کانسوننٹ ہے. وال نہیں ہے. اب یہ بتائیے لیٹر اے کو کیسے لکھیں گے؟ اسمال میں یا کیپٹل میں؟ بالکل ٹھیک. اسے ہم کیپٹل میں لکھیں گے کیونکہ یہ اس جملے کا سب سے پہلا لیٹر ہے. ہر جملے کا پہلا لیٹر ہمیشہ کیپٹل میں لکھا جاتا ہے. اب مل کر اسے پڑھتے ہیں. A kite is colorful یعنی ایک پتنگ رنگین ہے یا پھر یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک پتنگ رنگین ہوتی ہے. اب آخری جملہ نمبر 9. Mr. Ali is blank doctor. ڈاکٹر کا لفظ کیا ہے؟ سنگولر ناؤن یعنی تعداد میں صرف ایک. تو اس سے پہلے کیا آنا ہے؟ بالکل ٹھیک. یہاں لکھیں گے کیونکہ کے بعد آتا ہے ڈاکٹر جو کہ لیٹر ڈی سے شروع ہو رہا ہے اور ڈی کیا ہے؟ یہ ایک کانسوننٹ ہے. وال نہیں ہے. اب مل کر جملے کو پڑھیں گے. مسٹر علی از اے ڈاکٹر یعنی مسٹر علی ایک ڈاکٹر ہیں. تو یہ تھی اور این کے استعمال سے متعلق ایک مشق. اسے اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور لکھنے کی کوشش جاری رکھیے.